شمار نہ کریں، باقی معاملات مل بیٹھ کے حل کر لیں گے. وہ اتنی بات پہ تیار نہیں ہے. اچھا ممکن ہے کہ کوئی شخص کہے کہ ہاں جی وہ ان پر تو آپ بتا رہے ہیں اصل فرق کیا ہے، لیکن اپنی بات گول کر جاتے ہیں. آپ پر جو الزامات ہیں ان کا ذکر ہی نہیں. آپ بھی تو شرک کرتے ہیں، آپ بھی تو بدعت کرتے ہیں، مزاروں کو سجدے کرتے ہیں، قبروں کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، پیروں فقیروں کو اللہ کی طرح مانتے ہیں. یہی اعتراض ہوتے ہیں. حضرت پہلی گزارش تو یہ ہے کہ قبروں کو سجدہ کرنا یہ ہمارا مسلک اور عقیدہ نہیں ہے. اگر یہ مسلک اور عقیدہ ہوتا تو شیخ الاسلام سجدہ کرتے، حضرت قبلہ غازی ملت سجدہ کرتے، یہ اکابر، یہ علماء، یہ مشائخ سجدہ کرتے قبروں پہ جا کے. کبھی آپ نے کسی بزرگ کو، کسی عالم کو، کسی مشائخ میں سے کسی کو آپ نے سجدہ کرتے دیکھا ہے قبر پہ؟ یقیناً نہیں. میں مانتا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض لوگ جو جاہل ہوتے ہیں، مسئلے سے ناواقف ہوتے ہیں، عقیدت میں اندھے ہوتے ہیں، وہ بسا اوقات جا کر ایسی شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ سجدے کا گمان گزرتا ہے، لیکن جو مسئلے سے واقف ہوتے ہیں وہ انہیں روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ صحیح معاملہ کیا ہے. میرے والد گرامی کے مزار پر لکھا ہوا ہے کہ قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. حالانکہ نماز تو ہر ایک جانتا ہے اللہ کی ہوتی ہے، نماز میں تو سجدہ اللہ کو ہوتا ہے. لیکن نماز پڑھتے ہوئے اگر پیر کی قبر سامنے ہو، ایسا نہ ہو دل میں خیال آئے چلو ایک تیر سے دو شکار ہو گئے. اس لیے جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو پیر کی قبر، کوئی مزار، کوئی قبر سامنے نہیں ہونی چاہیے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے. لیکن چلو یارو مان لیا ہمارے اوپر یہ اعتراض ہے، لیکن ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہمارا عقیدہ نہیں، سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں. اللہ کے سوا اگر کوئی کسی کو سجدہ عبادت کرے تو شرک ہے، اور سجدہ تعظیمی کرے تو حرام ہے. اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اور ہم علل اعلان کہتے ہیں جو اگر پیروں فقیروں کو، قبروں کو سجدہ کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. تم بھی کہہ دو جنہوں نے آقا کریم کی شان میں گستاخیاں کی ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. لیکن حضرت ایک فرق ہے، ذرا اس کی طرف میں بطور خاص توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. ہم پر الزام ہے نا کہ جناب پیروں فقیروں کو اس طرح مانتے ہیں، یہ جناب قبروں کو سجدے کرتے ہیں. لیکن یارو ایک بات یاد رکھنا کہ ہم پر جو بھی الزام ہے وہ ہمارے جاہلوں کی وجہ سے ہے، اور تم پر جو الزام ہے تمہارے عالموں کی وجہ سے. واہ واہ واہ، بہت کو بہت کو واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. یارو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. واہ واہ واہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم پر الزام ہے ان جاہلوں کی وجہ سے، اور تم پر الزام ہے ان عالموں کی وجہ سے. واہ واہ، کیا بات ہے. حضرات مکرم، آج کل ساری دنیا میں امت مسلمہ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. ہمیں اکٹھا ہو جانا چاہیے، لیکن کس بنیاد پر؟ آقا کریم کی عظمت و ناموس کو داؤ پہ لگا. سبحان اللہ، واہ. تو ہمارا اکٹھا ہونا بیکار ہے یارو. اس وقت دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کا اندازہ وہ ڈنمارک میں چھپنے والے کیری کے. یہ اور بات ہے کہ رب کائنات نے میرے نبی کو وہ شان اور وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ اگر کوئی گستاخ میرے آقا کی شان میں گستاخی کرے، اللہ اپنے کرم سے اس گستاخی کو بھی میرے آقا کی عظمت کا نشان بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کافر حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں. ہاں جی، اگر اللہ کے سچے نبی ہیں ذرا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. اگر سچے نبی ہیں بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. یارو پھر چشمے فلک نے دیکھا چاند 2 ٹکڑے ہوا، پتھروں نے میرے آقا کی رسالت کی گواہی دی، سورج میں الٹے پاؤں پھرا، جانور سجدہ ریز ہوئے. یہ تمام نشانیاں انہوں نے دیکھ لی. جب مطالبے پورے ہو گئے، شرط پوری ہو گئی، کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا، لیکن کلمہ تو نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ اصل وجہ تو یہ تھی کہ ان کے دلوں پر مہر تھی، کیسے پڑھتے. لیکن اصل وجہ اپنی جگہ پر کوئی نہ کوئی ظاہری جواز تو تراشا ہوگا، کوئی نہ کوئی بہانہ تو پیش کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی ٹوٹا پھوٹا لولا لنگڑا بھجا ترٹا بہانہ کوئی تو دیا ہوگا. وہ بہانہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہاں چاند تو 2 ٹکڑے کر دیا، یہ پتھروں سے بھی کلمہ پڑھوا دیا، لیکن کلمہ نہیں پڑھیں گے، نبی نہیں مانتے. وہ اس لیے کہ یہ آپ کی نبوت کی دلیل نہیں ہے، یہ تو جادو ہے. معاذ اللہ انہوں نے میرے آقا کو جادوگر کہا معاذ اللہ کہ یہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں، آسمان پر بھی ان کا جادو چلتا ہے. یارو میرے نبی کو جادوگر کہنا یہ تہمت ہے کہ نہیں ہے؟
گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ میرے آقا کی نبوت اور رسالت